اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کے چھٹویں آیت جو ہے، کل اس کی تفسیر اور ترجمہ مکمل ہو گیا۔ آج 7ویں اور 8ویں آیت دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں ہیں، 7ویں اور 8ویں۔ اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ قرآن آپ لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر میں اسکرین شیئر کروں؟ ٹھیک ہے، جی چلیے۔ آیت نمبر 7۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، ٹھیک ہے۔ اصل میں اخذ یا اخذو کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا، ٹھیک ہے۔ اخذا کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا، لیکن یہاں پر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا ہم نے لیا، ٹھیک ہے۔ من النبیین، من سے، نبیین نبیوں سے، ٹھیک ہے۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں نبی، یہاں پر نبیین یعنی جمع ہے، یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کی جمع کیا آتی ہے؟ نبیین عربی میں۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ اور جب ہم نے لیا نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد یعنی وعدہ، میثاقہم ان کا عہد، ومن کا اور تم سے یعنی کس سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومن کا اور تم سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، و عیسیٰ ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے تھے ان سے، یعنی ان تمام نبیوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، بلکہ بتایا ہمیں تمام نبیوں سے بھی لیے۔ اس کے علاوہ یہ جو اہم نبی ہے، یعنی یہ جو نبیوں کا ذکر ہے یہاں پر، وہ جو ہے بڑے نبیوں میں شامل ہوتا ہے، ان کا شمار ہوتا ہے۔ اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں ان کو، کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم پیغمبر۔ کون کون سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی لیے یہ 5 انبیاء کا ذکر ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ بھی تمام نبیوں سے بھی عہد لیا گیا تھا، اور کیا عہد ہے اس کی تفسیر میں دیکھیں گے ہم۔ وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقاً غلیظا، میثاقاً کے معنی وہی عہد، پختہ عہد، غلیظا یعنی پختہ، ٹھیک ہے۔ جیسا اردو میں ہم غلیظ کیا، جو گندگی جو ہوتی ہے اس کو غلیظ بولتے ہیں، لیکن یہاں پر غلیظ عربی میں کیا ہے؟ پختہ سخت چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غلیظا پختہ عہد، میثاقاً غلیظا اور ہم نے لیا ان سے پختہ عہد۔ اس کا پورا ترجمہ دیکھیے۔ اور جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا اقرار یعنی ان کا عہد، اور تم سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے جو مریم کے بیٹے ہیں، اور ہم نے لیا ان سے پختہ عہد، ٹھیک ہے، پختہ عہد، جی۔ اگلی آیت دیکھیں۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، لیسأل تاکہ وہ سوال کرے، کون سوال کرے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کرے، الصادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کے صدق کے بارے میں یعنی ان کی سچائی کے بارے میں۔ کب سوال کرے گا اللہ تعالیٰ؟ قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی پختہ عہد لیا نبیوں سے کہ ان سے سوال کرے ان کی سچائی کے بارے میں۔ وَعَدَّ اور تیار کیا ہے، وَعَدَّ کے معنی ہوتے ہیں تیار کرنا، اعد یعد کے معنی ہوتے ہیں تیار کرنا۔ تو وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کیا، کیا کس کے لیے تیار کیا؟ کیا تیار کیا؟
للکافرین کافروں کے لیے عذابًا علیما دردناک عذاب۔ تو پورا ترجمہ دیکھیے، لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کرے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اور اس نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ جی اب اس کی تفسیر دیکھیں گے، ان دو آیتوں کی مختصر سی تفسیر ہے اس کی۔ تو شروع ابتدا کے سورے میں جو ہے، سورے کے ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنی وحی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ جو وحی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کو اس کی اتباع یعنی اس کی پیروی، اس کی فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہاں پر؟ یہ اس صورت کے ابتدا میں کہا گیا تھا، جیسے کہ آیت تھی وہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، ٹھیک ہے، اور آپ اتباع کریے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدائی آیتوں میں ہم پڑھے تھے یہ اور گزشتہ جو کل آیت ہم پڑھے النبی اولیٰ بالمؤمنین، یہ جو آیت تھی دیکھیے یہ والی آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین۔ تو اس میں جو ہے مومنوں پر جو ہے صاحب وحی کے احکام کی تعمیل واجب کی گئی ہے۔ صاحب وحی یعنی جس پر وحی نازل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صاحب وحی، جس پر وحی نازل ہے۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ کو معلوم ہوگا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ تمام انبیاء پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا جو بھی پیغام ہے وہ ایک فرشتے کے ذریعے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجتے تھے۔ جو بھی پیغام رہتا تھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں وحی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے پیغام اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ تو قرآن بھی کیا ہے؟ وحی ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اور کیا ہے؟ یہ بھی ایک وحی ہے اللہ کی، اللہ کا پیغام ہے ایک ہماری طرف۔ تو وحی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے ایک فرشتے کے ذریعے ایک نبی تک پہنچائے، اس کو کہتے ہیں وحی۔ تو پچھلے آیتوں میں جو النبی اولیٰ بالمؤمنین کہ نبی جو ہے زیادہ حقدار ہے مومنوں کے زیادہ قریب ہے، یہ آیت ہم کل اس کی تفسیر پڑھے، تو اس کی تفسیر میں ہم کیا پڑھے تھے کہ مومنوں پر، ہم پر یہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا، اطاعت کرنا کیا ہم پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابتدائی صورت میں کیا کہا تھا، کیا کہا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ آپ اتباع کریے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ وہ اتباع کریے جس کی طرف جو وحی آپ کو کی جاتی ہے۔ اور تمام مومنوں کو یعنی امت کو کیا حکم دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ آپ سب اتباع کریے کس کی؟ نبی کی، ٹھیک ہے، یعنی صاحب وحی کی اتباع کرنا ہم پر واجب ہے۔ صاحب وحی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، جس کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں صاحب وحی، ٹھیک ہے۔ تو اب انہی دو باتوں کا جو ہے اظہار جو ہے ان دو آیتوں میں کیا گیا ہے، یہ جو آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 ہے، ان دو آیتوں میں اس کی مزید وہ کی گئی ہے، یعنی اس بات کیا گیا ہے، اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو یعنی صاحب وحی کو جو ہے وحی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو عام مومنین ہیں ان کو جو ہے صاحب وحی کا اتباع کرنے کی تاکید کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہم پر واجب ہے، اور نبی کے لیے کیا ہے؟ جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کرنا ہے۔ تو ان آیتوں میں جو ہے جو عہد کا ذکر ہے، جو میثاق جو کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ہم نے نبیوں سے جو ہے پختہ عہد لیا، ٹھیک ہے، قرار لیا وغیرہ، تو یہ کون سا عہد ہے؟ تو یہ عہد وہ ہے جب ہم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہم یعنی تمام انبیاء جب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جب جو ہے عالم بالا میں، یعنی جب ہم پیدا ہونے سے پہلے ہماری صرف روحیں ہوتی وہاں پر، ٹھیک ہے، آسمان میں عالم بالا میں جو ہے روحیں ہوتی ہماری، صرف ہمارا جسم تو نہیں ہوتا لیکن صرف روحیں ہماری ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جب انبیاء بھی جو ہے ابھی پیدا نہیں کیے گئے تھے، تو اس سے پہلے جب ان کے روحیں صرف روحیں تھیں، تو ان روحوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، ایک عہد لیا تھا کہ تم جب دنیا میں جاؤ گے تو اپنا جو دعوت ہے اس کو جو مشن ہے تمہارا وہ پورا کرو گے، یعنی اس کے ساتھ امانت داری کے ساتھ۔ تو نبیوں نے کیا کیا تھا؟ اس عہد پر وہ کیا تھا، یعنی انہوں نے بھی وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں ہم اس عہد کو پورا نبھائیں گے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد وہ عہد
یاد نہیں رہتا ہم کو. جیسے کہ ہم تمام انسانوں سے بھی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخر بندہ جو بھی آنے والا ہے دنیا میں، ہم تمام انسانوں سے بھی، انسانوں کی یعنی روحوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا. کیا اس کو کہتے ہیں؟ عہد الست. جو ہے سورہ غالباً سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے. الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے کیا سوال کیا تھا اس کو تمام روحوں سے؟ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا بلا، سب نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے. تو اس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا کہ ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. لیکن ہم کو یاد ہے وہ عہد؟ یاد ہے کسی کو بھی کہ ہم عہد لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ نہیں ہے یاد، تو ہم بھول گئے وہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب عالم بالا یعنی جب ہماری صرف روحیں ہوتی آسمان میں، تو جب اس وقت جو ہے تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ الست بربکم، اسی لیے اس کو کہتے ہیں عہد الست. کیا کہتے ہیں؟ عہد الست. تو اس وقت ہم نے بھی اقرار کیا تھا کہ قولو بلا، کیا کہا تھا ہم نے؟ کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے. تو اسی طریقے سے تمام انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ نے، جب انبیاء کی بھی روحیں صرف تھی اس وقت انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا کہ آج جو ہے آپ سب جو ہے اب دنیا میں جانے گے، اپنا وعدہ جو ہے پورا کریں گے، اپنا جو مشن ہے، دین کی دعوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو دعوت ہے اس کو پہنچائیں گے تمام لوگوں تک. تو تمام نبیوں نے بھی اس کا اقرار کیا تھا اور عہد کیا تھا. تو اسی عہد کا یہاں پر ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے یہاں پر؟ اور جب ہم نے عہد لیا تھا کس سے؟ نبیوں سے، پختہ عہد، اور تم سے، یعنی خاص طور پر 5 انبیاء کا یہاں پر ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ومن کا سے کون مراد ہے؟ اور تم سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اس کے بعد ذکر ہے نوح علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. تو اب یہاں پر جو انبیاء کا بھی جو ذکر ہے، جو 4 نبیوں کا ذکر ہے، اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہمارے نبی کا تذکرہ ہے، ومن کا، اور تم سے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے تمام انبیاء میں سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے؟ تمام انبیاء میں سب سے بڑا درجہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے تذکرہ کس کا کیا؟ ومن کا اور آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے ہے. پھر اس کے بعد ترتیب ہے نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. یہ تمام جو 5 پیغمبر ہیں یہاں پر جن کا تذکرہ ہے، وہ ہے جلیل القدر پیغمبر کہتے ہیں ان کو، اولو العزم پیغمبر، یا پھر بہت بڑے انبیاء میں، تمام نبیوں میں ان کا شمار بڑے پیغمبروں میں ہوتا ہے، جلیل القدر پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عہد کیا تھا کہ یہ عہد جو ہے انبیاء علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کے فرائض ادا کرنے، اور جو ہے باہم یعنی آپ ایک دوسرے کی آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے اور مدد کرنے کا عہد تھا. یہ کیا عہد تھا؟ کہ نبوت اور رسالت کے جو فرائض آپ کو سونپے جائیں گے وہ آپ بخوبی نبھائیں گے، اور جو ہے آپس میں جو تمام نبی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے. تصدیق کرنا یعنی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، تمام نبیوں کی شریعت اکثر الگ تھی، لیکن مین جو دعوت کا جو مشن تھا، دعوت کے جو وہ تھے، وہ ایک ہی تھا. سب کیا تھے؟ دو پوائنٹس تھے تمام نبیوں کے. سب سے پہلا یہ تو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہے، یعنی وحدانیت کی دعوت تھی، اور دوسرا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے بارے میں. تو یہ دو جو چیزیں ہیں ایمان کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، یہ دو جو ہے سب تمام نبیوں کے درمیان کامن تھی. اس کے علاوہ جو ہے شریعت جو ہے سب کی الگ الگ تھی. یعنی اب جیسا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، ان کے شریعت میں جو ہے نماز کا طریقہ الگ تھا. نماز جو ہے ان کی شریعت میں ایسا 5 ٹائم فرض نہیں تھی، ہماری طرح صرف 2 نمازیں تھیں ان کے لیے. اس طریقے سے اس کے علاوہ یعنی جو بھی احکامات ہیں مختلف تھے، لیکن جو مین جو وہ ہے دعوت کا جو نچوڑ جو بولتے ہیں ہم، وہ کیا تھا؟ وحدانیت اور قیامت کے بارے میں، یعنی قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ 2 باتوں کا جو ہے تذکرہ جو ہے ہر نبی کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہر نبی جو ہے اس کی تصدیق کرتے تھے اور اس کے بارے میں دعوت دیتے تھے. تو تمام انبیاء کے درمیان یہ باتیں جو ہے 2 باتیں کامن تھی، عام تھی. تو آپ تمام انبیاء سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا عہد کیا تھا؟ نبوت اور رسالت کے فرائض ادا کرنے کے بارے میں، اور باہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے. ٹھیک ہے.
تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اس عہد انبیاء میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ سب جو ہے اس بات کا بھی اعلان کریں گے کہ محمد الرسول اللہ لا نبی بعدہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے، یعنی آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک روایت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام نبیوں سے یہ بھی عہد لیا گیا تھا کہ اس عہد میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ تمام نبی جو ہے اس بات کا بھی اعلان کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے پیغمبر آئیں گے آخر میں، وہ جو ہے خاتم النبیین ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی اس بات کی بھی وہ لوگ گواہی دیں گے، اس بات کی بھی وہ لوگ، یعنی ان کے مشن میں شامل تھا یہ بھی، اس کے تمام انبیاء کے مشن میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ سب جو ہے اس بات کا اعلان کریں اپنی قوم سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں وہ آخر میں آنے والے ہیں، اور ان کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی عہد میں شامل تھا۔ تو یہ عہد بھی کب لیا گیا تھا انبیاء سے؟ اسی وقت لیا گیا تھا جب تمام مخلوق سے، جو ہم تمام لوگوں سے، انسانوں سے جو عہد لیا تھا نا، الست بربکم والا عہد، تو اس وقت ہی یہ عہد جو ہے تمام انبیاء سے بھی لیا گیا تھا۔ جی، تو تمام نبیوں کے جو یہاں پر ذکر ہے اس میں سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ تمام انبیاء میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت بڑا ہے۔ خود جیسے کہ خود حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود کہ میں تخلیق اور تکوین میں سارے انسانوں سے پہلا ہوں اور بعثت و نبوت میں سب سے آخر ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تمام انسانوں کو، یعنی آدم علیہ السلام کو، جب آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا وہ کیا، ارادہ کیا، تو اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو سانچہ یا پھر جو مجسمہ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے ہمارے نبی کا بنایا گیا تھا۔ یعنی سب سے پہلے تخلیق کس کی گئی تھی؟ ہمارے نبی کی گئی، لیکن اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی ابھی، صرف اس کا جو ڈھانچہ، جو ہم بولتے ہیں جو سانچہ یا پھر ڈھانچہ جو بھی ہوتا ہے، وہ جو ہے بنا دیا گیا تھا، سب سے پہلے ہمارے نبی کا بنایا گیا تھا۔ وہی حدیث میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کنت اول الناس فی الخلق وآخرهم فی البعث، یعنی میں جو ہے تخلیق و تکوین میں سارے انسانوں سے پہلا ہوں، یعنی سب سے پہلے جو ہے میرا ڈھانچہ، میرا مجسمہ بنایا گیا تھا، اس کے بعد آدم علیہ السلام تمام جو بھی لوگ آئے اس کے بعد ان کا بنایا گیا تھا۔ اور لیکن بعثت میں، بعثت یعنی جو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی، وہ جو ہے سب سے آخر میں آپ کو دی گئی، یعنی تمام نبی پہلے آئے، اس کے بعد آخر میں کس کو بھیجا گیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا گیا۔ لیکن سب سے پہلے ڈھانچہ کس کا بنایا گیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مجسمہ سب سے پہلے بنایا گیا، سب سے پہلے تخلیق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کی گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن نبی جو ہے بعد میں بھیجے گئے، نبی بنا کر بعد میں آخر میں بھیجے گئے تمام نبیوں کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام انبیاء میں جو ہے سب سے بڑا درجہ ہے۔ آگے کی آیت میں کیا ہے دیکھیے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کرے سچوں سے ان کا سچ، یعنی جو لوگ ہیں جو امتیں ہوں گی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا ان کے سچ کے بارے میں۔ کس کے سچ کے بارے میں؟ انبیاء نے کیا پورا جو پیغام جو پہنچانا تھا، جو دعوت کا جو مشن تھا، کیا انہوں نے پورا حق ادا کیا یا نہیں۔ اور آگے وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب، یعنی جو اس میں دعوت کو قبول نہیں کریں گے، انکار کریں گے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ یعنی نبیوں کی جو دعوت ہے، جو نبیوں کا جو مشن ہے، اس کی اتباع نہیں کریں گے، جو صاحب وحی کی اتباع نہیں کریں گے، صاحب وحی یعنی وہی، یعنی جس پر وحی بھیجی جاتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو بھی ان کی اتباع نہیں کریں گے، جو کافر ہیں، انکار کریں گے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ان دو آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔